السلام علیکم۔ اسرائیل نے گلوبل سمودھ فلوٹیلا کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ یہ قافلہ جیسے ہی اسرائیل کی سمندری حدود میں داخل ہوا، جسے اسرائیل نے ریڈ زون قرار دیا تھا، اسرائیلی نیوی کی تیز رفتار کشتیاں نمودار ہو گئی۔ ہیلمٹ پہنے، جدید ہتھیاروں سے لیس اسرائیلی فوجی چھلانگ لگا کر جہازوں کے اوپر سوار ہوئے اور کارکنوں کو گرفتار کرنے لگے۔ رپورٹس کے مطابق اس قافلے کو لیڈ کرنے والے جہاز کے اندر پاکستان کی طرف سے سینیٹر مشتاق احمد بھی موجود تھے، جنہیں فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کے ساتھ اس قافلے کے لیڈنگ کارکن گریٹا تھنبرگ کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ تمام کارکنوں کو باری باری گرفتار کر لیا گیا، یہاں تک کہ کچھ کارکنوں نے یہ نعرے لگانا شروع کر دیے: فلسطین کی آزادی تک یہ جنگ جاری رہے گی، پیلسٹائن ول بی فری۔ اس قافلے میں موجود درجنوں لوگوں کو ہتھکڑیاں لگائی گئی اور جہازوں کو ضبط کر کر اسرائیلی بندرگاہوں پر بھیج دیا گیا ہے۔ جب اسرائیلی کمانڈوز نے گلوبل سمودھ فلوٹیلا کے جہازوں کے اوپر قبضہ کر لیا تو منظر ایک عام فوجی کارروائی کا نہیں تھا، بلکہ ایک تصادم لگ رہا تھا۔ قافلے میں موجود کسی بھی انسان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، ان کے پاس صرف پانی، ادویات اور امداد کا سامان تھا جو وہ فلسطین کی عوام تک پہنچانا چاہتے تھے۔ لیکن دوسری جانب اسرائیل اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آیا۔ تیز ترین کشتیاں، جدید ہیلی کاپٹرز اس قافلے کا راستہ روکنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس قافلے کی لیڈنگ رضاکار گریٹا تھنبرگ کا کہنا تھا کہ ہم فلسطین کی طرف صرف ادویات اور پانی لے کر جا رہے ہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں، ہم صرف ان لوگوں کی زندگی اور ان کو امداد پہنچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کے لیے اس فلوٹیلا کی اہمیت بہت زیادہ تھی، کیونکہ اس میں موجود سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں، ہماری منزل صرف غزہ ہے، ہم انسانیت کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، اگر ہمیں گرفتار بھی کر لیا گیا تب بھی ہماری جدوجہد نہیں رکنے والی۔ اسرائیلی فورسز نے نہ صرف تمام کارکنوں کو گرفتار کر لیا، بلکہ تمام امدادی سامان جو کشتیوں کے اندر بھر کر جو غزہ کی جانب بھیجا جانا تھا، اس سامان پر بھی قبضہ کر کر اپنی بندرگاہوں کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ خبر آتے ہی پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر شدید ترین احتجاج شروع ہو گیا۔ تمام کارکنوں کو گرفتار کرنے کے بعد اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کا کہنا تھا کہ غزہ کے اندر حماس موجود ہے اور ہم کسی بھی صورت کے اندر اس قافلے کو غزہ کا محاصرہ توڑنے نہیں دے سکتے۔ اسرائیل نے مزید کہا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ اس قافلے میں اسرائیل کے خلاف اشتعال انگیزی کرنے کا سامان بھی موجود ہے۔ گلوبل سمودھ فلوٹیلا کو اسرائیل نے یہ پیشکش کی تھی کہ وہ تمام جہاز اسرائیل کی بندرگاہ اشدود کے اوپر وقفہ کریں اور وہاں سے ان کا تمام امدادی سامان غزہ پہنچا دیا جائے گا، جس کے جواب میں اس قافلے کے لیڈنگ رضاکاروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسرائیل کے اوپر کسی بھی صورت میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ہم خود غزہ میں جا کر ان کو یہ امدادی سامان پہنچائیں گے۔ پوری دنیا کی عوام اور ممالک کی جانب سے شدید تنقید کے باوجود اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم اسرائیل کی سیکیورٹی ہے اور ہم کسی بھی صورت میں ایسے عناصر کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اسرائیل کی سیکیورٹی خراب کریں۔ ترکی نے بھی اسرائیل کے اس اقدام کی سخت مذمت کی ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ کسی بے گناہ کی مدد کرنا دہشت گردی ہے تو اسرائیل تمام قوانین کو اپنے پیروں تلے روند رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اسرائیل کے اس اقدام کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو فلسطین کے خلاف ہونے والے ظلم پر آواز اٹھانی پڑے گی اور ان کو روکنا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام ڈیولپمنٹ۔ گلوبل سمودھ فلوٹیلا کے کارکنوں کو اسرائیل کی جانب سے اغوا کر لیا گیا ہے اور تمام امدادی سامان کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ جیسے ہی مزید کوئی اپ ڈیٹڈ اور لیٹسٹ نیوز آتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔
ان تمام ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔